کتابیں کھول لیں. زاد الطالبین، تعلیم دین سال اول کا سبق ہے. تعلیم دین سال اول کا سبق ہے زاد الطالبین. کتاب شروع کی تھی ہم نے، اور زاد الطالبین میں ہم نے حدیث مبارکہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، حدیث مبارکہ کے فضائل، مصنف کے حالات پڑھے. پھر اس کے بعد ہم نے خطبہ کتاب شروع کیا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم. یہاں سے ہم نے خطبہ مکمل پڑھ لیا، اور خطبے میں جو ضروری باتیں تھیں، ترجمہ اور ضروری باتیں، نکات، وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں. آج ہم مستقل کتاب شروع کر رہے ہیں باقاعدہ الباب الاول سے. تو الباب الاول کھول لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنۃ. فرماتے ہیں یہ پہلا باب آپ نے خطبے میں پڑھا تھا، اور یہ بات خطبے میں آپ کے سامنے آئی تھی. مصنف نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب میں نے مرتب کی ہے، ورتبتہ علی بابین. میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے 2 ابواب میں. یہ کتاب 2 ابواب پر مشتمل ہوگی. کتنے ابواب پر؟ 2 ابواب پر یہ کتاب مشتمل ہوگی. تو اس میں سے یہ الباب الاول ہے. پھر الباب الثانی جیسے آپ کو بتایا تو وہ آگے جا کر آئے گا، بہت آخر میں، فی الواقعات والقصص. یہ الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنہ. فرماتے ہیں پہلا باب ہے جامع کلمات کے بیان میں، ومنابع الحکم، منابع منبع کی جمع ہے، اور حکمت کے سرچشموں کے بیان میں، والمواعظ الحسنہ، اور بہترین واعظ و نصیحت کے بیان میں. یعنی اس میں ایسی حدیثیں آئیں گی کہ جس میں جامع کلمات ہیں اور حکمتوں کے چشمے ہیں اور بہترین واعظ و نصیحت. تو یہاں سے یہ الباب الاول. تو الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنہ. آگے میں حدیث پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاری ومسلم. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. اور یہاں سند ذکر نہیں کرتے، باقی صحاح ستہ میں آپ کے علم میں ہے کہ حدیث کی پوری سند ذکر کی جاتی ہے. تو ایک تو یہاں مختصر حدیثیں لائے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سند کے بغیر لائے ہیں. تو ترجمہ اس کا سنیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی. انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور ہر انسان کے لیے وہی معاملہ ہوگا، وہی بدلہ ملے گا کہ ما نوى، جو اس نے اس عمل میں نیت کی ہوگی، نیت کے بقدر بدلہ ملے گا. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، پس جس نے ہجرت کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے، فہجرته الى الله ورسوله، پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جس نے ہجرت کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی سمجھی جائے گی. ومن كانت هجرته الى دنیا، اور جس نے ہجرت کی ہوگی دنیا کی خاطر، یصیبها، تاکہ اس کو حاصل کر لے، کسی دنیاوی غرض کی خاطر، دنیاوی مقصد کی خاطر، اس کے حصول کے لیے.
او امراتی یتزوجها، یا کسی عورت کی خاطر یتزوجها تاکہ اس سے نکاح کر لے، یا پھر کسی عورت کے لیے کی ہوگی تاکہ اس عورت سے کیا کر لے، اس سے نکاح کر لے. تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ بالکل آسان تھا جو آپ کے سامنے بیان ہوا. ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہوں، پھر تشریح کرتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہوگی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، پس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرته الى الله ورسوله، پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن كانت هجرته الى دنیا، اور جس نے اگر ہجرت کی ہوگی دنیا کے لیے، یصیبوها تاکہ اسے پا لے، اس دنیا کو حاصل کر لے. او امراتی یتزوجها، یا عورت کے لیے، عورت کی خاطر، یتزوجها تاکہ اس سے نکاح کر لے، شادی کر لے. فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو پس اس کی ہجرت سمجھی جائے گی اسی مقصد کے لیے جس کے لیے اس نے کیے. تو خلاصہ مقصد یہ ہے کہ جس نے یہ ہجرت بہت بڑا عمل ہے، جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ کی رضا کے لیے سمجھی جائے گی، اجر و ثواب ملے گا اس پر. لیکن جس نے ہجرت کی کسی دنیاوی مقصد کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، یا خاص طور پر کسی عورت سے شادی کے لیے، نکاح کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی دنیاوی مقصد کے لیے سمجھی جائے گی. یعنی پھر کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس ہجرت پر بدلہ نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. اچھا، پہلی بات اب اس حدیث سے متعلق یہ سن لیں کہ اس کا شان ورود بیان کیا گیا ہے. علماء نے اس کا شان ورود بھی بیان کیا ہے. جیسے آپ جانتی ہیں، چونکہ آپ ترجمہ تفسیر ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، تو قرآن کریم کی بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا شان نزول ہوتا ہے، بعض صورتوں کا ہوتا ہے، بعض خاص آیتوں کا ہوتا ہے. شان نزول کہتے ہیں کہ اس کے آیتوں یا صورت کے نزول کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے. تو ان آیتوں یا صورتوں کا ہم کہتے ہیں بھئی شان نزول ہے. اسی طرح بعض احادیث وہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو بیان فرمائی تو اس کے پیچھے کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے. تو وہ احادیث جن کے پیچھے کوئی خاص سبب ہو، واقعہ ہو، ہم کہتے ہیں اس کا شان ورود ہے. ورود، شان نزول نہیں. قرآن کی آیت اگر ہے تو شان نزول، حدیث مبارکہ ہے تو شان ورود. تو اس حدیث کا بھی علماء کرام نے شان ورود بیان فرمایا ہے. وہ شان ورود علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. کسی شخص نے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس عورت نے نکاح کی یہ شرط لگائی کہ تم اگر ہجرت کرو گے تب میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی. تم اگر ہجرت کر لو گے مدینہ تو ہجرت کی صورت میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی. تو یہ ہجرت جو اس نے کی ہے نکاح کے لیے کی، اس مقصد کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ اس موقع پر بیان فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. تو یہ شان ورود اس کا یہ ہے کہ اس عورت نے جب شرط لگائی تو اس شخص نے جو ہے اس ہجرت کی کس مقصد کے لیے کی؟ عورت سے نکاح کے لیے کی. اب اس عورت کا نام کیا ہے؟ اس عورت کا نام قیلہ ذکر کیا ہے علماء نے. قیلہ، قاف یا لام ہا، قیلہ. اور اس کی کنیت ام قیس ذکر کی گئی ہے، ام قیس. اس شخص کا نام کیا ہے؟ اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے، کسی نے ذکر بھی نہیں کیا. البتہ اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے. مہاجر ام قیس علماء نے لکھا ہے، حدیث کے شراح نے لکھا ہے. نام بہرحال معلوم نہیں ہے، اس میں بھی شاید اللہ پاک کی حکمت ہو، کوئی وجہ ہو. لیکن مہاجر ام قیس، چونکہ اس عورت کی کنیت ام قیس تھی اور اس نے ام قیس سے نکاح کے لیے ہجرت کی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے مہاجر ام قیس، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا شخص. تو بہرحال اس عورت کا نام قیلہ ذکر کیا. تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہے. تو
اب اس میں پہلے ہم اس حدیث میں اگر کوئی خاص باتیں نکات ہیں اس پر بات کرتے ہیں. پھر فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیات جمع نیت کی، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل میں نیت کو دیکھا جاتا ہے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. دیکھیں نا، ہر انسان دنیا میں کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے، اچھا عمل بھی کرتا ہے، برا عمل بھی کرتا ہے، یا کوئی نہ کوئی مباح عمل بھی کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ پاک انسان کے نیتوں کو دیکھتے ہیں اور نیتوں کے بقدر بدلہ ملتا ہے، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں نا اخلاص سے، کہ بھئی جو بھی انسان عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اللہ کی خاطر ہو، اللہ پاک کے لیے ہو، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہو. تو جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے اللہ پاک کے ہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے اور عند اللہ اس عمل پر اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی عمل دنیاوی غرض اس میں پوشیدہ ہے، دنیاوی مقصد اس میں ہے، تو پھر وہ عمل دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، اس پر اجر و ثواب نہیں ملتا. پھر چاہے ہمارے یہ عمل دین کے کسی بھی شعبے سے متعلق ہے، یاد رکھیں، تو کوئی بھی شعبہ ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، ہر شعبہ ہر عمل اخلاص چاہتا ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کر لے. تو چاہے اب نماز ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن خدا نخواستہ کسی کے دل میں بات آئی کہ بھئی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ذرا اچھی نماز پڑھنی چاہیے، لمبی نماز پڑھنی چاہیے. تو حالت یہ ہے کہ جب لوگوں کے موجودگی میں نماز پڑھتا ہے تو طویل پڑھتا ہے، اور جب خلوت میں تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر جلدی پڑھ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی یہ نماز، اس میں جو فرق ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کی نیتوں میں فرق ہے. تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے تو جلدی پڑھ رہا ہے، کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مخلوق میں. اور لوگوں کے درمیان ہے تو طویل پڑھ رہا ہے، پھر خشوع خضوع کے ساتھ. مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے. تو ایسی نماز پھر منہ پر مار دی جائے گی قیامت کے دن. اسی طریقے سے انسان حج جیسا مقدس عمل، عمرے جیسا مقدس عمل، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جہاد، جو بھی نیک اعمال ہے، تو اس میں خدا نخواستہ اگر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے اور لوگوں سے تعریف سننے کا جذبہ ہے تو پھر یہ عمل اللہ پاک کے لیے نہیں ہوتا. تو ہجرت یہ بھی ایک بہت ہی مقدس عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. ہجرت معمولی عمل نہیں ہے، ہجرت بہت بڑا عمل ہے. اور جو بڑی ہجرت ہوئی ہے، دیکھیں اس سے پہلے بھی ہجرتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت فرمائی وہ ہجرت مکے سے مدینہ کی طرف تھی، مکے سے مدینہ. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے. لیکن بڑی ہجرت جو ہوئی جس میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی ہے. تو ہجرت کا عمل یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور ہجرت اللہ پاک کے حکم سے ہوتی ہے، اور یہ عمل بھی اللہ پاک کی رضا کا متقاضی ہے کہ ہجرت جیسا عمل انسان کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے. اب اگر ہجرت میں کوئی اور مقصد آ گیا کہ چلو یار ہجرت کرتا ہوں، اس شہر میں کاروبار اچھا ہے، وہاں مجھے کاروبار اچھا مل جائے گا، وہاں کی زمین اچھی ہے، پیداوار اچھی ہو جائے گی، وہاں مجھے گھر اچھا مل جائے گا، یا چلے بھئی وہاں جیسے یہاں پر ہوا یہ معاملہ کہ نکاح کی شرط لگائی گئی، تو نکاح کرنے کے لیے اب یہ شرط لگی ہے اور میں اس شرط کو پورا کر لوں، اس کے لیے جو ہے ہجرت کی گئی. یہ سب دنیاوی مقاصد ہے. تو ہجرت جیسا مقدس عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ اگر نکاح کی خاطر ہو، کسی دنیاوی غرض کی خاطر، دوسرے دنیاوی غرض کی خاطر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر اجر و ثواب نہیں ملتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا. تو اسی لیے دیکھیں آپ علیہ السلام نے پہلے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کوئی بھی عمل ہے انسان کی نیت کو پرکھا جائے گا. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں انسان دوسرے انسانوں سے، مخلوق سے تو نیت کو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ پاک سے کوئی دل کی نیت کو بھی نہیں چھپا سکتا. اب دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہوں، اچھا سلوک کر رہا ہوں، اب اسے نہیں پتا کہ میرا مقصد یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا میرے دل میں کوئی اور بدلے کی تمنا ہے، کوئی اور مفاد ہے، غرض ہے.
ख्वाहिश है, हो सकता है वो इंसान उसको नहीं समझ सके, क्योंकि इंसान दिल की कैफियत को तो अंदर झांक कर नहीं देख सकता। लेकिन अल्लाह पाक वो ज़ात है जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों की पोशीदा चीज़ों तक को भी जानता है, दिल के इरादों को भी जानता है, दिल की नियत को भी जानता है। तो अल्लाह पाक से कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। तो जो भी अमल इंसान करे वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर हो। तो देखें, इन्नमल अमालु बिन्नियत, फरमाया तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, और इंसान के लिए वही होगा जो कुछ उसने नियत की है। नियत अच्छी है, बदला अच्छा मिलेगा। नियत सही नहीं है, फासिद है, तो याद रखें फिर बदला भी उसी तरह मिलेगा। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, पस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए हुई। हिजरत किसे कहते हैं? हिजरत हजरा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब हिजरत जो है ना, एक हिजरत होती है मिन अर्ज़िन इला अर्ज़िन, मिन बलदिन इला बलदिन, एक ज़मीन से दूसरे ज़मीन की तरफ, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ, एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ, ये हिजरत होती है। तो इससे ये वाली हिजरत मुराद है। दूसरी हिजरत उलमा ने लिखी है, वो क्या है? गुनाहों से नेकी की तरफ हिजरत। ये भी हिजरत है, ये भी हिजरत की अच्छी आला किस्म है कि इंसान बुराइयों वाली ज़िंदगी को तर्क कर दे, हिजरत करके नेकी की ज़िंदगी को अपना ले। तो याद रखे दोनों हिजरतों पर अमल करना है। जहाँ पर इंसान का ईमान ख़तरे में हो वहाँ से इंसान ज़मीनी हिजरत करके चला जाए, और इसी तरीके से अगर इंसान गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है तो इस पर भी हिजरत ज़रूरी है कि ये गुनाहों वाली ज़िंदगी से हिजरत कर ले, उसको छोड़ दे और नेकी वाली ज़िंदगी की तरफ चला जाए। हदीस में आता है ना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल मुहाजिरु मा हाजरा, ये शायद गालिबन ज़ारुत तालिबीन में भी ये रिवायत आएगी ना कि हकीकी मुहाजिर कौन है? हकीकी मुहाजिर वो है कि जो उन कामों को छोड़ दे जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया है। हकीकी मुहाजिर कौन है? हकीकी मुहाजिर देखे ना, ये रिवायत है ना, अल-मुस्लिमु मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, आगे आ रही है इसमें वल मुहाजिरु मन हजर अल खताया व ज़ुनूब, वल मुहाजिरु मन हजर अल खताया व ज़ुनूब। हकीकी मुहाजिर, आज हम तो मुहाजिर अब किसको समझते हैं भाई? जिसने हिजरत की हो, जिसने हिजरत की वो मुहाजिर। बल्कि अब तो एक बाकायदा हमने एक कौमी शनाख्त बना लिया कि मैं मुहाजिर हूँ या मेरी कौमियत मुहाजिर है। ऐसा नहीं है, हर वो इंसान मुहाजिर है जिसने हिजरत की है, अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत की है, अपने दीन की हिफाजत के लिए हिजरत की है। वो किसी भी ज़बान का हो वो मुहाजिर है। मुहाजिरियत ज़बान के साथ ख़ास है ही नहीं, ये ज़बान के साथ ख़ास अमल नहीं है मुहाजिर होना। मुहाजिर तो कोई भी ज़बान वाला, कोई भी कौम वाला, किसी भी इलाके वाला हो सकता है जिसने अपने दीन की हिफाजत की खातिर हिजरत की है, वो मुहाजिर है। और हकीकी मुहाजिर मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है? कि जैसे आपके सामने अभी आई कि हकीकी मुहाजिर कौन है? मुहाजिरु मन हजर अल खताया व ज़ुनूब। हकीकी मुहाजिर तो वो है कि जो गुनाहों को और लग़ज़िशों को छोड़ दे, खताओं को और गुनाहों को छोड़ दे, गुनाहों वाली ज़िंदगी छोड़ दे, ये हकीकी मुहाजिर है, ये हकीकी मुहाजिर है। इस हिजरत की भी आज बड़ी ज़रूरत है कि हम गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ दें और नेकी वाली ज़िंदगी, तक़वा वाली ज़िंदगी को इख्तियार कर लें। इसकी आज ज़रूरत है। तो फरमाया व फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, पर जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उसकी हिजरत समझी भी जाएगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया, और जिस शख्स ने हिजरत की दुनिया की खातिर, किसकी दुनिया? दुनिया किसे कहते हैं? किसी भी दुनियावी मकसद की खातिर। दुनिया कहते हैं हर चीज़, यानी जो भी मासिवल्लाह है वो दुनिया है ना, गैरुल्लाह, यानी मासिवल्लाह के लिए, गैरुल्लाह के लिए हिजरत की, तो ये क्या होगा? दुनिया के लिए हिजरत समझी जाएगी। दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं? या तो बाज़ हज़रात कहते हैं कि दुनिया ये दुनू से है, करीब होने के माने में है, दुनिया भी आखिरत से करीब है। और ये दनी है, दनी कहते हैं खसीस। ये दुनिया जो है ये भी एक हल्की चीज़ है, खसीस चीज़ है, इसलिए इसको दुनिया कहते हैं। तो दुनिया की खातिर अगर जो हिजरत कर ले तो युसीबुहा, ताकि उससे पाले, किसको पाले? दुनियावी मकसद को हासिल कर ले। अब कोई भी मकसद है, ज़मीन, जायदाद, पैसा, रुपया, या कोई भी सबब है।
او امراتی یتزوجها یا کسی عورت کی خاطر ہجرت کر لے تاکہ اس سے نکاح کر لے. کیا کر لے؟ نکاح. تاکہ اس سے نکاح کر لے. یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ جب دنیا کہا تو دنیا میں تو عورت بھی آ گئی. سمجھ رہی ہے؟ دنیا میں تو عورت خود بخود آ گئی نا. فرمایا کہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جو ہجرت کرے دنیا کی خاطر. اب دنیا میں تو ہر چیز آ گئی. روپیے کے لیے کر رہا ہے، پیسے کے لیے کر رہا ہے، زمین کے لیے کر رہا ہے، جائیداد کے لیے کر رہا ہے، چاہے کسی عورت سے نکاح کے لیے کر رہا ہے، وہ بھی دنیا میں آ گئی. پھر اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ امراتی یتزوجها، اس کو الگ سے ذکر کیا حالانکہ دنیا میں تو عورت بھی شامل ہے. ایک جواب علماء نے اس کا یہ دیا کہ اس لیے الگ سے ذکر کیا کہ یہ جو اس کا مورد ہے وہ خاص ہے. یعنی حدیث کا جو شان ورود ہے وہ عورت سے نکاح سے متعلق واقعہ ہے، اور حدیث کے شان ورود میں عورت کا تذکرہ ہے، عورت کا معاملہ ہے. اس لیے جو ہے امرات الگ سے اس لیے خاص لائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. چونکہ حدیث کا جو شان ورود ہے، تاکہ یہ حدیث کے اپنے مورد کے ساتھ خاص رہے، اور شان ورود میں چونکہ عورت کا تذکرہ ہے تو الگ سے اسے امراتی یتزوجها الگ سے لائے، یا پھر کسی عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہے تاکہ اس سے نکاح کر لے. تو شان ورود میں عورت کا معاملہ تھا، الگ سے عورت کو اس لیے لائے. ایک جواب علماء نے اور بھی دیا ہے کہ عورت کو خاص الگ سے اس لیے لائے ہیں کہ ٹھیک ہے دنیا بھی انسان کے لیے فتنے اور مصیبت کا باعث بنتی ہے، لیکن عورت کا جو فتنہ ہے یہ پھر بہت ہی بڑا ہے اور خاص ہے. یہ بہت ہی خاص اور بڑا ہے. اب ناراض نہ ہو کوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، دار الطالبین میں آپ پڑھیں گے. تو عورت کا جو جال ہے نا، یہ شیطانی جال ہے عورتیں، اور اس میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. تو چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ اور آزمائش ہے، اس لیے الگ سے اس کو خاص طور پر ذکر کیا. تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو فرمایا کہ پھر ہجرت سمجھی جائے گی اسی مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے کیا کیے؟ ہجرت کی ہے. تو یہ حدیث کا ترجمہ اور مطلب تو آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا. لیکن یہاں پر اخلاص کی تلقین کی جا رہی ہے تمام اعمال میں. یہ تو ایک خاص واقعے کے پس منظر میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ تو خاص واقعہ ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے یہ عام ہے کہ ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ انسان کے اعمال کا تعلق تین طرح سے ہے. بعض چیزوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، بعض چیزوں کا تعلق نیتوں کا تعلق اعمال سے ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے اقوال سے ہے، باتوں سے ہے، اور بعض چیزوں کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل سے ہے. اور یہاں پر تینوں کو لے آئے، تینوں مذکور ہے، تینوں مراد ہے کہ انسان اپنے اقوال میں بھی اخلاص پیدا کرے، اعمال میں بھی اخلاص پیدا کرے، اور قلب کی دل کی نیت اور سوچ میں بھی اخلاص پیدا کر لے. انسان کا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے، انسان کا قول بھی اللہ کی رضا کے لیے، انسان کے دل کی نیتیں بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اس حدیث سے یہ تعلیم ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے، چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے. اور آپ کو معلوم ہوگا بحیثیت طالب علم، بحیثیت طالبہ، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف میں بھی امام بخاری نے ابتدا کتاب کی اس حدیث مبارکہ سے کی ہے نا، انما الاعمال بالنیات. اختتام تو وہ حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں اس کتاب کو لائے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ بخاری شریف کی ابتدا اس حدیث سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں امام بخاری طلبہ کو کہ بھئی حدیث شروع کر رہے ہو اپنی نیتوں کو خالص کر لو. آپ بھی طالبات ہیں، ہم بھی طلبہ ہیں، ہم بھی جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے. زار الطالبین میں بھی یہ حدیث ابتدا میں لائے کہ بھائی اپنی نیتوں کو درست کر لیا جائے، اور جو بھی عمل ہم کریں دن رات میں اپنی پوری زندگی، ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا کی نیت ہو. لیکن دنیا کے لیے تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن وہ سب دنیا میں رہ جاتا ہے، تعریفیں ہو جاتی ہے، واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس عمل کی کوئی اہمیت پھر نہیں رہتی. اور یہ اخلاص اتنی بڑی چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن
تین قسم کے افراد کو لایا جائے گا، تین قسم کے، جس میں ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا۔ تینوں بہت بڑے اعمال ہیں۔ عالم کو لایا جائے گا، بھئی کیا لائے ہو؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی دین کا علم حاصل کیا، پھر حاصل کرنے کے بعد ساری زندگی درس و تدریس کی، آپ کا علم پھیلایا۔ اور حقیقت علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ 10-15 سال انسان خوب محنت کرے اور پھر اس کے پڑھنے پڑھانے میں زندگی لگا دے، کھپا دے، اتنا آسان تو نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا اللہ ساری زندگی آپ کا دین پڑھا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے پڑھا ہے کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے اور لوگوں نے کہہ دیا۔ اب کوئی نہیں، فرشتوں کہیں گے جاؤ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ سخی کو لایا جائے گا، کیا لایا؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی اپنا مال آپ کے راستے میں خرچ کیا، فلاں مصرف میں اور ایسا ہوا ہوگا، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، اس جھوٹ بولتے ہو، اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہاری تعریف کرے، اور وہ کی جا چکی۔ اس کے لیے بھی حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جہنم میں ڈال دو۔ مجاہد لایا جائے گا، کیا لائے ہو؟ اللہ کے فرمائے گا، عرض کرے گا اللہ ایک جان تھی جو سب سے قیمتی ہے، وہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کر دی، آپ کے راستے میں اپنی گردن کٹا کے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، اس لیے لڑتے تھے تاکہ لوگ تمہاری تعریف کرے، تمہیں بہادر کہے، اور وہ کہاں جا چکا، تعریفیں ہو گئی۔ اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب آپ یہ بتائیں، یہ صرف 3 اعمال کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ معاملہ، لیکن ان 3 کو اس لیے لائے ہیں کہ یہ 3 بہت بڑے اعمال ہیں، یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ عالم دین کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اور اپنا مال خرچ کرنا، سخی جیب سے مال نکالنا دینا، یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ بہت بڑی صفت ہے کہ انسان نیکی کے کاموں میں اپنا مال بھرپور خرچ کرے۔ یہ دل اللہ پاک نے ہر ایک کو نہیں دیا ہوتا۔ اسی طریقے سے جہاد کرنا، یہ بھی تو کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، حلوہ کھانا تو نہیں ہے۔ میدان میں جانا اور دشمن کا سامنا کرنا، زخمی ہونا، اپنا سر کٹانا، اپنی جان دے دینا، یہ کوئی آسان تو نہیں ہے۔ یہ بھی، لیکن جب یہ 3 اعمال خدا نہ خواستہ ان اعمال میں ریاکاری آ جائے، شہرت کا جذبہ آ جائے، یہ بھی ضائع ہوتے ہیں اور یہ حشر ہوتا ہے، تو باقی اعمال کی پھر کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے؟ تو آپ سمجھ لیں جب یہ اتنے بڑے اعمال ریاکاری اور نمود و نمائش کی وجہ سے ضائع ہو سکتے ہیں، تو باقی اعمال میں اگر خدا نخواستہ ریاکاری آئے تو اس کی پھر کیا حیثیت ہوگی اور آخرت میں ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو جو بھی عمل کرے، چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، بس یہ نیت کرے کہ یہ عمل میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ کسی کو دین سکھائے، اپنا خود علم حاصل کرے، پھر دوسروں کو سکھائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، تصوف و سلوک کے منازل طے کرے، درس و تدریس کرے، جو بھی نیک عمل ہے دین کے راستے ہیں، اس میں نیت صرف اللہ کی رضا ہو، نہ کسی کو دکھلانا مقصود، نہ تعریف کی وصولی مقصود، نہ واہ کی طلب ہو، تو مخلوق کیا بدلہ انسان کو دے گی؟ اصل یہ ہے کہ یہ عمل سب اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو بس اس حدیث سے ہم یہ سبق لیں اور اس پر اپنی پوری زندگی میں عمل پیرا ہو، چھوٹا عمل بڑا عمل، ہر قسم کا عمل ہو، ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔